سے پہلے اسے اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کا دماغ یکسو ہو، دماغ کے اندر کسی قسم کا خلفشار نہ ہو، دماغ خالی ہو، پرسکون ہو۔ دوسری بات یہ کہ جسم اس حالت میں ہو کہ اس کے اندر تناؤ نہ ہو، پٹھوں میں کھچاؤ نہ ہو، ریلیکسیشن ہو، مطلب یہ کہ آرام کے ساتھ وہ لیٹ جائے یا آرام کے ساتھ وہ بیٹھ جائے جسم میں، تاکہ جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو آرام ملے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ سونے سے پہلے ماحول بھی پرسکون ہو، مثلا اندھیرا ہو یا روشنی ہو تو ہلکی روشنی ہو، اور چوتھی بات یہ کہ آنکھیں بند ہوں۔ روحانی لوگوں نے جسم کے بغیر اس انسان کو تلاش کرنے کے لیے جو جسم کے بغیر سفر کرتا ہے، ان چیزوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے بیداری میں ان کی مشق کی۔ مطلب یہ کہ آرام کے ساتھ بیٹھ گئے، دماغ کو خالی یکسو کر لیا، ماحول کو پرسکون بنایا اور آنکھیں بند کر کے کسی ایک نقطے پر ذہن کو مرکوز کر لیا۔ کوئی آدمی اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن جب آدمی سوتا ہے، بیداری سے خواب میں منتقل ہوتا ہے، تو آٹومیٹک اس کا ذہن نیند کے اندر مرکوز ہو جاتا ہے، یعنی از خود اس بات پر انسان کنسنٹریٹ کرتا ہے کہ مجھے اب سونا ہے۔ اگر انسان کا ذہن نیند کی طرف متوجہ نہ ہو اور نیند کی مرکزیت میں گم نہ ہو جائے تو کوئی انسان سو نہیں سکتا۔ تو یہ روحانی لوگوں نے اس کوشش کا نام کہ بیداری میں رہتے ہوئے اس انسان کی زندگی میں داخل ہو جائے یا اس انسان کی زندگی میں سفر کرے جس کا نام روح ہے، اس تلاش کا نام، اس کوشش کا نام اور اس عمل کا نام مراقبہ یا میڈیٹیشن رکھا ہے۔ مراقبہ کرنے سے پہلے ذہن کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہر مذہب نے کچھ اصول متعین کیے ہیں اور کچھ عمل بتائے ہیں۔ مثلا یہ کسی بھی صورت سے اللہ کا نام لیا جائے، جیسے اسلام نے یا حیو یا قیوم یا اللہ کے دوسرے نام کا ورد بتایا ہے، قرآن شریف کی کوئی آیت، درود شریف وغیرہ وغیرہ۔ ایسا کیا جاتا ہے کہ آدمی پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، کچھ دیر درود شریف پڑھتا ہے، ذہن کو یکسو کر لیتا ہے اور آنکھیں بند کر کے ایسی نشست سے بیٹھ جاتا ہے جس نشست میں نہ تو جسم میں تناؤ ہوتا ہے اور نہ جسم بے آرام ہوتا ہے۔ مثلا میں ابھی آپ کو مراقبے کی کیفیت میں بیٹھ کے دکھاتا ہوں، اور جب آدمی آنکھیں بند کر کے کسی ایک نقطے پر ذہن کو کنسنٹریٹ کر لیتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ شعور آہستہ آہستہ مغلوب ہوتا چلا جاتا ہے اور لاشعور اسی مناسبت سے غالب ہوتا رہتا ہے، اور جب آدمی مراقبے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پوزیشن پلٹ جاتی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آدمی کے اندر شعور یعنی نافرمانی کا دماغ غالب ہے، اور جب انسان مراقبے میں چلا جاتا ہے اور مراقبے میں یکسوئی اسے حاصل ہو جاتی ہے تو یہ نافرمانی کا دماغ یعنی بیداری کا دماغ مغلوب ہو جاتا ہے اور لاشعور یا جنت کا دماغ
غالب ہو جاتا ہے. جب لاشعور اور جنرل کا دماغ غالب ہو جاتا ہے تو آدم ذات کی آدم کے بیٹے کی پوزیشن بالکل وہی ہو جاتی ہے جو جنت میں آدم و حوا کی تھی. اب میں آپ کو مراقبے کر کے بتاتا ہوں مراقبہ کس طرح ہوتا ہے. تو 4 منٹ میں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں. اب چونکہ میں آپ کو مراقبہ کر کے بتا رہا ہوں، ممکن ہے کہ میں مجھے وہ اتنی یکسوئی نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے اگر میں ذہنی طور پر فوری طور پر یکسوئی مجھے حاصل ہو گئی تو اس میں 3-4 منٹ لگ سکتے ہیں. تو آپ چہرے کے تاثرات سے اور گردن کے جھکنے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی آدمی شعور کی دنیا سے نکل کر لاشعور کی دنیا میں کس طرح داخل ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی.
یہ میں نے آپ کو مراقبہ کر کے بتایا ہے. اس میں نے کنسنٹریٹ کیا اس بات پر کہ میرا دماغ خالی ہو جائے، یکسو ہے. دوسرے، میں نے جب میرا دماغ یکسو اور خالی ہو گیا تو میں نے یہ تصور کیا کہ میں جنت میں ہوں. جنت میں جو چیزیں میرے نظروں کے سامنے آئیں، یقیناً مجھے تو معلوم نہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن یقیناً اس کا تاثرات چہرے سے ظاہر ہوئے ہوں گے. یہ بالکل مراقبے کی ابتدائی اسٹیج ہے کہ اس میں آدمی ذہنی طور پر یکسو ہونے کی مشق کرتا ہے. ذہنی طور پر جب یکسوئی کی تھوڑی بہت مشق ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو دوسرا سبق دیا جاتا ہے وہ سانس کی مشق ہے. انسانی زندگی کا ہم جب تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس بات کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں آتی کہ زندگی کا دار و مدار سانس کے اوپر ہے. سانس کے دو رخ ہے. سانس کا ایک رخ یہ ہے کہ سانس اندر جاتا ہے، اور سانس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ سانس باہر نکلتا ہے. سانس کا اندر جانا، سانس کا باہر آنا، یہ سائنسی توجہ تو اس کی یہ ہے کہ سانس جب اندر جاتا ہے تو آکسیجن اندر جاتی ہے اور آکسیجن اندر جا کے کاربن بنتا ہے. وہ الگ ایک نظام ہے. لیکن روحانی نقطۂ نظر سے یہ ہے کہ سانس جب اندر جاتا ہے تو وہ دماغ متحرک ہوتا ہے جس دماغ کو میں نے لاشعور اور جنت کا دماغ کہا ہے. سانس جب باہر آتا ہے تو وہ دماغ متحرک ہوتا ہے جس کو میں نے ابھی نافرمانی کا دماغ یا شعور کہا ہے. سانس کی مشقوں میں اہمیت اس بات کی ہے کہ کوئی انسان سانس گہرائی میں کتنا زیادہ لیتا ہے. دوسری سانس کی اہمیت یہ ہے کوئی انسان سانس کو گہرائی میں لے کر کتنی زیادہ دیر تک روک سکتا ہے. جتنی زیادہ دیر سانس کو کوئی آدمی روک سکتا ہے، اسی مناسبت سے وہ اپنے لاشعور سے قریب ہو جاتا ہے. شروع میں سانس کی جو مشقیں کرائی جاتی ہیں اس میں سانس کی گہرائی زیر بحث نہیں آتی اور سانس کا روکنا بھی زیر بحث نہیں آتا. لیکن سانس اس طرح لیا جاتا ہے تاکہ پھیپھڑوں کے اندر زیادہ سے زیادہ آکسیجن تیزی کے ساتھ داخل ہو اور زیادہ سے زیادہ جلی ہوئی آکسیجن، کاربن جسے آپ کہتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ خارج ہو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھیپھڑوں کے اندر سانس لینے کی جو سکت ہے اور طاقت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اب میں آپ کو سانس کی وہ مشق کر کے دکھاتا ہوں جو پھیپھڑوں کی سکت کو بڑھاتا ہے اور جس سے پھیپھڑوں کے اندر صفائی ہوتی ہے، اور صفائی کی وجہ سے خون کے اندر ایک ایسی روشنی پیدا ہو جاتی ہے جس روشنی کے ذریعے یہ جو جسم ہے یہ جسم ہلکا ہو جاتا ہے اور جلدی سے جلدی دماغ یکسو ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نگرانی ہے. مشقوں کے بارے میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ سانس بتدریج بڑھانا چاہیے. دیکھیے آپ کو بتایا ہے کہ گہرائی میں سب لاشعور کو بیدار اور متحرک کرنے کے لیے ہے. کہ ہمارا لاشعور کسی بھی وقت چونکہ یہ بات شعور کی عادت کے خلاف ہے کہ وہ مادی جسم کے بغیر ہو جاتے ہیں اور انسان سانس لینے کا عمل اس وقت کرنا چاہیے جب استاد بتائے اور استاد کی براہ راست نگرانی ہو. اب آپ یہ دیکھیں جیسے ہم یہاں 5-7 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر ایک دم چھت میں سے کوئی روح نکل آئے اور روح نکل کر یوں ہمارے سامنے سے گزر جائے تو یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ ڈر جائیں گے اور خوفزدہ ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی سایہ نظر آ جاتا ہے اور اس سائے کی بنیاد پر بیمار ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں صاحب جنات آ گیا, سایہ آ گیا, بھوت لپٹ گیا. یہی بات اگر کسی روحانی آدمی کے سامنے کوئی سایہ آ جائے یا روح آ جائے یا کوئی مرا ہوا کوئی رشتے دار یا دوست آ جائے تو وہ نہیں گھبراتا, وہ اس کو اپنی روحانی ترقی سمجھتا ہے. اس لیے کہ وہ سیڑھی چل چل کے اس مقام تک پہنچا ہے جس مقام پر عام طور سے ماورائے دنیا نظر آتی ہے, فرشتے نظر آتے ہیں, روحیں نظر آتی ہیں, جنات نظر آتے ہیں. تو سانس کی جو گہرائی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور بہت زیادہ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. سانس کی گہرائی سے کسی بھی وقت لاشعور چونکہ بیدار ہو جاتا ہے, ایک جنت کا دماغ متحرک ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی بھی چیز جب سامنے آتی ہے تو آدمی حوصلہ 60 واٹ کا بلب چل رہا دماغ بھاری بھی ہوگا لیکن کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس لیے سانس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ سانس میں جانے کے بعد کسی بھی وقت اس بات کا امکان ہے کہ لاشعور بیدار متحرک ہو جاتا ہے, اور جب لاشعور بیدار متحرک ہو جاتا ہے تو یہ مادی جسم ٹائم اسپیس سے آزاد ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا سانس کی مشق کر رہا ہے اور سانس گہرائی کے اس نقطے پر پہنچ گیا جہاں شعور سسپینڈ ہو جاتا ہے اور لاشعور متحرک ہو جاتا ہے, تو آدمی جسمانی طور پر خلا میں جا سکتا ہے. مثلا بیٹھے بیٹھے آدمی چھت کو لگ سکتا ہے. تو ایسی صورت میں کہ ایک آدمی جو اس سے واقعی نہیں ہے بیٹھے بیٹھے ایک دم اوپر اٹھ جائے 2 فٹ 4 فٹ 6 فٹ